السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن میں ذکر ہونے والا وہ عظیم بادشاہ کون تھا جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کے کونے کونے تک طاقت اور سلطنت عطا کی؟ کبھی آپ نے یاجوج ماجوج کا وہ ہولناک قصہ سنا ہے جو قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے اور عنقریب ظاہر ہونے والا ہے؟ آج ہم ان ہی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، لہٰذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ علم آپ کی سوچ بدل دے گا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک اور طاقتور حکمران کا ذکر کیا ہے جسے ذوالقرنین کہا گیا۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سنگوں والا، یعنی کہ دو طاقتوں والا۔ مفسرین کے مطابق یا تو ان کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی تھی یا وہ دو بڑے عہدوں اور طاقتوں کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے زمین میں طاقت بخشی اور ہر چیز کا سبب دیا۔ سورہ کہف آیت 84۔ یعنی وہ بادشاہ نہ صرف طاقتور تھے بلکہ انصاف پسند اور اللہ کے نیک بندوں میں سے بھی تھے۔ اب جانتے ہیں ذوالقرنین کے 3 عظیم سفر۔ قرآن پاک میں سورہ کہف میں ان کے 3 سفر بیان ہوئے ہیں۔ ایک سفر مغرب کا سفر کہ وہ وہاں پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ دوسرا سفر ہے مشرق کا سفر کہ وہ وہاں پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور تیسرا سفر وہ ہے کہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ آئے جہاں ایک قوم نے ان سے فریاد کی کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیجیے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ اپنے رب کی دی ہوئی طاقت کافی ہے، تم بھی محنت کرو اور تمہارے لیے ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دیتا ہوں۔ سورہ کہف آیت 95۔ یوں ایک عظیم دیوار کھڑی کی گئی لوہے اور پگھلے تانبے سے، اور وہ اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج ماجوج نہ اسے پھیلانگ سکے اور نہ ہی سوراخ کر سکے۔ سورہ انبیاء کی آیت 96 میں ہے کہ یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی ایک دن وہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی ہے 3598، یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کھل گیا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے دائرہ بنا کر دکھایا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کو کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب سورج کی کرن نظر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب کل کھودیں گے، مگر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی کہ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ اور ایک دن وہ اسی طرح دیوار کھودیں گے جب اللہ کا حکم آئے گا اور وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل اسے کھود لیں گے، تو وہ دیوار وہیں پہ رک جائے گی، وہ اسے اللہ کے حکم کے مطابق کھول کر باہر آ جائیں گے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے 4080۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور وہ پانی بھی پی جائیں گے، سارا زمین پر فساد کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک کیڑا مسلط کر دے گا جو ان کی گردنوں میں داخل ہوگا اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2937۔ یاجوج ماجوج کا ظہور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری قیامت کی نشانیاں جو ابھی باقی ہیں، جیسے کہ دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، امام مہدی، بیت الارض کا نکلنا، یمن سے ایک آگ کا نکلنا اور بڑے زلزلے، اور آج کل دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں عنقریب یہ سارے معاملات ہونا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرتے ہیں۔ اگر غور و فکر کیا جائے تو آج دنیا جس حالات سے گزر رہی ہے، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے، یہ واقعات کا اچانک ہو جانا معمولی سی بات ہوگی۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت ہیں، اور اب وہ وقت ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہی ہمیں بہت بڑی آزمائش ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت اور اقتدار صرف اسی وقت فائدہ مند ہے جب وہ انصاف اور ایمان کے ساتھ استعمال کیا جائے، اور یاجوج ماجوج کا قصہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ قائم نہیں رہے گی اور قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی اپنے ایمان پر قائم رکھے اور آخرت کے دن اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔